جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ذرا معذرت ہے کہ میں کچھ تھوڑا گیپ آ گیا، کچھ نجی مصروفیات تھیں، کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارٹ 2، اور یہ پارٹ 2 کا پارٹ 1 ہے آج۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت ساری ان کی خوش قسمتی میں سے خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ بیت رضوان میں جب صحابہ رضی اللہ عنہ آگے جانا چاہتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ سب بھی شش و پنج میں تھے کہ کیا کرنے، آگے جانا ہے ہم نے کہ آگے نہیں جانا ہم نے۔ تو اس وقت خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے سے آپ نے سر منڈوایا تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ عمرہ نہیں کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بات چیت کے لیے مکہ بھیجا ہوا تھا پہلے، کہ آپ جا کے قریش سے معاملہ سارے طے کریں۔ اچھا، ان کو کیوں بھیجا؟ ان کے بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی وہاں پہ خاص رسپیکٹ تھی، بہت ہی زیادہ لائکنگ تھی، اور یہ لائکنگ اور رسپیکٹ اسلام لانے سے پہلے سے تھی۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مائیں جو تھیں وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی مثال دیا کرتی تھی کہ میں تمہیں اس طرح پیار کرتی ہوں جس طرح قریش والے جو ہے حضرت عثمان کو پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ مثال دیا کرتی تھی۔ اور حضرت ظاہر ہے جب آپ نیگوسیشنز کے لیے جاتے ہیں تو معاملات کچھ لیٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو گئے، اس معاملے میں بھی کافی لیٹ ہو گئے۔ تو جب کافی لیٹ ہو گئے معاملات، حضرت عثمان کی خبر کوئی نہ آئی، تو ظاہر ایک نیچرل سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجمعین کو یہ تشویش ہوئی کہ کیوں نہیں آئے اب تک۔ تو یہ ایک افواہ پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا ہے، یہ افواہ پھیل گئی۔ جب یہ خبر پھیلی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ ان سے بیعت کی۔ بیعت کیا تھی؟ کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ یہ بیعت اس بات پر بیعت تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو اللہ نے کہا، اللہ نے اس پہ کیا کہا؟ اللہ نے کہا اللہ راضی ہو گیا ان سے، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت کی۔ کس کے لیے بیعت کی؟ اللہ حضرت عثمان کے لیے، اور اللہ راضی ہو گیا۔ اس بات بہت بڑی بات ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں اس بات پہ کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر دی اوور دا ایشو آف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اور یہ اللہ فرمانے کا اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں، اللہ ان کو جلد فتح سے ہمکنار کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صحابہ سے کہا کہ تم بہترین لوگ ہو، بہترین لوگ ہو اس دنیا میں تم بہترین لوگ ہو، انتم خیر اہل الارض، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ ایک ایک کر کے صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ لیا اور کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اور دوسرا ہاتھ آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیا عزت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، کیا رسپیکٹ ہے، اور کیا ہی ان کی عزت اور وقار اور رسپیکٹ اور پیار کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ٹھیک ہے نا؟ کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ جس طرح حضرت عثمان بدر میں موجود نہیں تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بدر میں کیوں نہیں موجود تھے؟ کہ ان کی بیوی آپ سے ان کی بیٹی حضرت رقیہ بہت ہی شدید بیمار تھی، بہت شدید بیمار تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عثمان شامل ہونا چاہتے تھے جنگ میں، تو انہوں نے روکا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں، اور وہ اتنی سخت بیمار تھی کہ جیسے پہلے عرض کیا ہے
کہ وہ جس دن یہ جنگ بدر کی خوشخبری ملی کہ مسلمان جیت گئے ہیں، اسی دن یہ خبر بھی ملی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہو گئی اسی دن۔ تو وہ دن ایک خوشی کا دن بھی تھا اور ایک غم کا دن بھی تھا بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے۔ تو جس طرح بدر میں آپ اچھا اس میں پھر آپ بدر میں جیسے شریک نہیں تھے تو اسی طرح ہی آپ بیعت رضوان میں کیسے شریک ہوتے ہیں؟ حضرت عثمان وہ تو ان کی وجہ سے تو بیعت رضوان ہوئی ساری۔ اچھا، اور جیسے میں بدر کی بات کر رہا تھا تو بدر میں آپ انہوں نے مال غنیمت میں سے پورا حصہ دیا ان کو، حضرت عثمان کو، ٹھیک ہے نا، پورا حصہ دیا تھا ان کو۔ تو ادھر مکہ میں کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کی کہ ایسا کریں کہ آپ کو اجازت ہے طواف کرنے کی، آپ طواف کر لیں خانہ کعبہ کا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھی کو اس سال ہم نہیں کرنے دیں گے، تو طواف نہیں کرنے دیں گے۔ تو آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر۔ ادھر عین اس موقع پہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ کیا ہو اگر وہ عثمان کو اجازت دے دیں اور عثمان طواف کر لیں اور ہم اور آپ نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر یا مجھ سے پہلے طواف کر ہی نہیں سکتا، میں جانتا ہوں عثمان کو، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آپ نے 10 سے زیادہ موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی اور کہا کہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے وہ بڑی مشہور ہے کہ مدینہ کے ایک باغ میں سب سے ہٹ کے بندہ ہوتا ہے نا جب ریلیکس کے موڈ میں، تو آپ ایسے ایک کنویں کی منڈیر پہ جا کے پاؤں سے کپڑا ہٹا کے اور چھڑی پکڑی ہوئی ہے چھوٹی سی ہاتھ میں، اور پانی بھی ہلکے ہلکا نا ایسے ایسے کر کے مار رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیٹھے ہیں۔ تو دروازے پہ دستک ہوئی تو آپ سمجھ رہے تھے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا کہ دیکھو کون ہے، اور جو بھی ہے تو اس کو جنت کی بشارت دو۔ تو وہ ابو بکر تھے، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد نوک ہوا تو پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو کون ہے، اس کو جنت کی بشارت دو۔ تو حضرت عمر تھے۔ تو تیسرے موقع پر پھر دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا دیکھو کون ہے، اس کو جنت کی بشارت دو، اور ساتھ میں اس کو یہ بھی کہنا کہ آپ پر سختی آئے گی اور آپ نے اس وقت اس سختی پر صبر سے کام لینا ہے۔ لیکن جب آپ آئے تو آپ نے اپنے ٹانگوں سے کپڑا نیچے کر لیا، ٹانگوں سے نیچے کر لیا، اور بالکل صحیح ہو کے بیٹھ لیا۔ آپ ٹیکل لگا کے ذرا بیٹھے ہوئے تھے، ریلیکسنگ موڈ میں تھے۔ تو پھر آپ نے صحیح ہو کے بیٹھ کے، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ایک دفعہ آپ احد پہاڑ پہ تھے تو حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عثمان بھی تھے، تو پہاڑ ایسے ہلنے لگا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ رک جاؤ، صبر کرو، ٹھہر جاؤ، اس وقت تم پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ شہید کون؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نبیوں کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ صدیقوں کا ہوتا ہے، صدیقوں کے بعد درجہ شہیدوں کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم پہلا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، تو ابھی تھوڑی دیر میں دوسرا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو بس یہ جیسے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں گا، تو یہ بس یہ جو ایفرٹ کر رہا ہے یہ ہے بس صدقہ جاریہ کے طور پہ، کہ ہمارے جانے کے بعد کچھ جو ہے شاید اللہ اس کے سبب ہمیں بخش دے، بس یہ ریزن ہے اس کرنے کا۔ اور اس میں جو یونیک اس میں تھوڑی سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ والے فیکٹس ہیں صحابہ کی بایوگرافیز کے متعلق جو کہ یا تو ناٹ نون ٹو دا پیپل یا لیس نون ٹو دا پیپل ہے، میں صرف زیادہ تر انہیں کو ڈسکس کرتا ہوں۔ تو دعاؤں کا طلبگار، السلام علیکم۔